باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ سمجھیے کہ میں 2 سال کے بعد بڑے غزوے، ویسے تو یہ کہ ہر وقت جو ہے ایک حالت جنگ تھی، چھوٹے چھوٹے غزوات تو ہو رہے تھے ان کے درمیان، یہ بڑے بڑے غزوے ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، پھر غزوہ احزاب، اس میں کہ 12,000 کا لشکر آ گیا تھا۔ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ عرب کے حساب سے وہ 1,000 کا لشکر جو بدر کا تھا وہی بہت بڑی شے تھی، لیکن 12,000 شمال سے اور مشرق سے اور جنوب سے تینوں اطراف سے فوجیں آئی ہیں اور مدینے کو گھیر کر پڑ گئی ہیں۔ لیکن ان تینوں جنگوں کے ساتھ ضمیمے ہوئے ہیں، ہر جنگ کے ساتھ ایک ضمیمہ۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع کے خلاف اقدام کرنا پڑا، انہوں نے غداری کی۔ وہ تینوں جو قبیلے تھے جن کو حضور نے اپنے اس معاہدے کے اندر جکڑ لیا تھا میثاق مدینہ میں، ایک ایک کر کے انہوں نے بدعہدی کی اور ان کی سزا دی گئی۔ غزوہ احد کے بعد بنو نضیر نے یہی کیا، اور غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ نے یہی کیا۔ تو یہ 3 غزوات اس کے ساتھ ضمیمے کے طور پر ہیں، غزوہ بدر کا ضمیمہ، غزوہ بنو قینقاع، اور غزوہ احد کا ضمیمہ غزوہ بنو نذیر جس کا ذکر سورہ حشر میں ہے قرآن مجید میں، اور غزوہ احزاب کا ضمیمہ غزوہ بنی قریظہ۔ یہ احزاب اور بنو قریظہ دونوں کا ذکر جو ہے یہ سورہ احزاب میں ہے۔ بہرحال ان جنگوں کے نتیجے میں غزوہ احزاب کے موقع پر آ کر آخری امتحان اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا لے لیا۔ ایسی صورتحال تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ اب یہ چراغ بجھا کے بجھا، جیسے کہیں صحرا میں کوئی چراغ چل رہا ہے اور تیز آندھیاں چل رہی ہیں بجھانے کے لیے۔ مدینہ منورہ ایک چھوٹا سا شہر، چند ہزار کی اس کی کل نفری، کتنے مسلمان اس میں ہیں، پھر یہ کہ 3 طرف یہودیوں کے قلعے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ ایک ہی رہ گیا تھا بنو قریظہ کا۔ اندیشہ ہے کہ وہ غداری نہ کر دیں، جیسے کہ پہلے ان کے دونوں بھائی قبیلے جو ہیں وہ غداری کر چکے ہیں، بنو نضیر بھی اور بنو قینقاع بھی۔ 12,000 کا لشکر، ٹوٹل بلاکیڈ۔ اور اس موقع پر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے حضور نے خندق کھدوا لی، ڈیفنس کا وہ طریقہ اختیار کیا کہ جس سے عرب واقف نہیں تھے۔ یہ تو حضرت سلمان فارسی ایرانی تھے، انہیں معلوم تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضور ایسے موقع پر ہمارے ہاں ایسا کرتے ہیں کہ خندق کھود لیتے ہیں تاکہ وہ دشمن آپ پر لشکر کی حیثیت سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ خندق کھودی گئی ہے، فاقے ہیں اس لیے کہ بلاکیڈ ہے، باہر سے کچھ آ ہی نہیں رہی، اب کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں، کئی وقت کے فاقے ہیں۔ پیٹوں پر لوگوں نے پتھر کسے ہوئے اپنی چادروں کے ساتھ، پتھر رکھ کر چادر کو باندھ لیا جیسے آپ بیلٹ باندھتے ہیں، تاکہ یہ جو سٹامک ہے اصل میں جب بالکل خالی ہو جاتا ہے تو اس میں ہنگر کنٹریکشن شروع ہو جاتی ہے، اندر ہی اندر پھر جو وہ ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بھی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جو جوسز ہیں، ڈائجسٹو جوسز، وہ تو پیدا ہوتے ہیں اور وہ اس کو خود معدے کا جو ہے اسی کو گلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ پیٹ کے اوپر پتھر رکھ کر مضبوطی سے کس دیا جائے، گویا کہ ایک تسلی دے دی جائے معدے کو کہ کچھ ہے، چاہے وہ باہر ہے اس کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کمر دوہری نہ ہو جائے، کمزوری نہ ہو۔ اور یہ صورتحال تھی۔ اس حال میں جو ہے حکم دیا گیا کہ اب خندق کھودو، اور وہ بھی پتھریلی زمین، اس میں آسانی سے خندق نہیں کھودی جا سکتی تھی۔ ادھر فاقے ہیں، شدید سردی ہے، سردی میں انسان کی خوراک کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، زیادہ کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ خوراک ہے ہی نہیں اور پیٹوں سے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ آ کے جب انہوں نے حضور کے سامنے جو ہے اپنی یہ پیش کی صورتحال کہ حضور دیکھیے فاقوں سے ہمارا برا حال ہے، ہم نے اپنے کمروں سے اپنے پیٹوں سے پتھر باندھے۔ حضور نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے، لیکن اسی حال میں خندق کھودی گئی۔ اور ایک شعر پڑھ رہے ہیں آواز میں آواز ملا کر، جب کوئی مشقت طلب کام کرنا ہو کسی گروپ کو تو اس طرح سے آواز میں آواز ملا کر اگر وہ کچھ پڑھتے رہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت عمدہ ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی چوٹ لگ رہی ہے تو ایک ہی وقت میں چوٹ لگے، یا جیسے کوئی رسہ کشی ہے تو ایک ہی وقت میں زور لگے پورا جھٹکا۔ تو وہ شعر کیا پڑھ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی محمد سے، جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اس بیعت کو پورا کریں گے
جب تک جان میں جان ہے، ما بقینا ابدا۔ اور یہ حالات تھے جس کے نتیجے میں جو منافقین تھے ان کا خبث سے باطن ان کی زبانوں پر آ گیا۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں سبز باغ دکھائے، دھوکہ دے کے مروا دیا۔ ہم سے کہا تھا کیسر و کسریٰ کے خزانے تمہیں ملیں گے، یہاں حال یہ ہو گیا ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہم قضائے حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے۔ منافق بالکل کھل کر سامنے آ گئے، لیکن اہل ایمان کی اکثریت کا حال کیا تھا؟ انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ ان کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، نقصانات سے، جانوں اور مالی نقصان سے۔ ان کے سامنے وہ آیت تھی ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے، اس کے رسول نے۔ صدق اللہ ورسولہ، وہ سچے تھے۔ بہرحال اللہ نے یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ کر کے اور پھر اپنے ہی خاص تدبیر سے ان لشکروں کو واپس کر دیا۔ زبردست آندھی بھیج دی، اس نے ان کے خیمے جو ہیں وہ اکھاڑ دیے، ان کے جو دیویں چڑھی ہوئی تھی اور چولہوں کے اوپر ان دیووں سے آگ لگ گئی، ہانیاں اور دیویں الٹ گئی، وہ تنگ آ کے بھاگ کے چلے گئے، مقابلے کی کھلے مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ لیکن اس کو حضور نے قرار دیا ٹرننگ پوائنٹ۔ یہ ہے پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سن 2 سے سن 5 تک کا یہ تقریباً 4 سال کا عرصہ سمجھ لیجئے۔ میں نے کہا تھا 6 years long war، اس میں سے یہ 4 سال اب نکال لیں۔ اس 4 سال کے بعد گویا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا اہل ایمان سے کہ انہوں نے اپنے صادق الایمان ہونے کا ثبوت دے دیا۔ لہذا اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوید جو ہے وہ سورہ صف کی شکل میں آ گئی، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری سنا رہا ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی آپ اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے کہ ان کی شدید جو جد و جہد کا جو مرحلہ تھا وہ اب ختم ہوا چاہتا ہے، اللہ کی مدد اب آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہارے قدم چومنے والی ہے۔ چنانچہ حضور نے اسی وقت فرما دیا تھا غزوہ احزاب کے اختتام پر کہ لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، مسلمانوں اب قریش آئندہ اس سال کے بعد تم پر حملہ آور ہو کر نہیں آئیں گے، ان کی قوت اب ختم ہو چکی ہے، وہ جو کر سکتے تھے کر چکے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، لیکن اب تمہاری طرف سے اقدام ہو،